مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح کر رہے ہیں۔ ظاہری اور باطنی اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہر میں جو دکھایا جاتا ہے میں تو دیکھتے ہیں، باطن پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ظاہر میں جو ہم بتاتے ہیں وہ اندر ایک فلم بنتا ہے، تصویریں بنتی ہیں۔ جیسے منع کیا گیا ہے کہ کوئی عورت کسی خوبصورت یا دوسری عورت کی بات اپنے خاوند سے نہ کرے، اس لیے ایک ریل چلتی ہے، خاوند کا دل نہ کرے اسے دیکھنے۔ ظاہر میں جو کچھ ہم سنتے ہیں ایک فلم چلتی ہے، ریل بنتی ہے، اس لیے ظاہر صحیح باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ بھئی اگر نظر عورت پر پڑ جائے تو جو کالو عبادت میں حلاوت ملے گی، اگر اس کو الٹ کر دیا جائے کہ تو حلافت نہیں، شیطانیت ملے گی، کیونکہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے ظاہر باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ ظاہر میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کا باطن پر اثر ہوگا۔ قرآن پاک میں جنت کا بیان ہے، تو جب ہم جنت کا پڑھیں گے تو ہمیں اس کی طرف دھیان جائے گا، لیکن خطرناک یہ دنیا ہے تو یہاں سے نظر آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی، صرف ہم پڑھتے ہیں، اس لیے اس کا اثر کم اور اس دنیا کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں کافروں پر فتح دی، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا، اور اس وقت جو کچھ تم کرتے تھے اللہ سب دیکھتا تھا۔ غلبے کے وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو عاجز ہی سمجھتے تھے، اور اس غلبے کو محض تائید خداوندی سے ہی جانتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا، آپ نے دستار کالے رنگ کی باندھی ہوئی تھی اور سر کو جھکا کر سب کے سامنے گزر رہے، تن کے نہیں، کیونکہ جب بھی آپ نے کہیں پر بھی کوئی فارمولہ لگانا ہے تو دیکھنا کہ اس وقت آپ کی حالت کیا ہے۔ اب اس کا میں الٹ بتاتا ہوں۔ مکے میں جب 7 ہجری کو، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو صحابہ کرام بیمار تھے، کافروں نے کہا یہ کیا ہے، دیکھو ندی حالت، تو سرکار نے ہمیں اکڑ کے چلو سب کے سامنے، جیسے ہم چلتے ہیں طواف کی طرح، کہ اکڑ کے چلو، پتہ لگے جان ہے، پلوانہ ہی طرح چلو۔ وہاں پر جہاں پر غلبہ تھا تو کیا حالت تھی، عاجزی۔ جہاں پر کافروں نے سمجھ لیا مر مک گئے نعوذ باللہ، وہاں اکڑ کے چلو۔ اب دونوں حالتوں میں ہم نے سمجھنا ہے ہماری حالت کیا ہے اور کس وقت کیا ہے، اس حالت کو سمجھ کر ہم نے فارمولہ لگایا کہ کہیں پر کچھ کرنا بنتا ہے اور کہیں پر کچھ کرنا نہیں بنتا۔ جیسے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے، متکبر آدمیوں کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے۔ وہاں عاجزی نہیں کرنے، وہ دگے متکبر ہے، وہاں پر کیا ہے ذرا دھیان کے ساتھ اپنے حوصلے کے ساتھ بات کرنا، متکبر بن کر جیسے اس کی پرواہ کوئی نہیں، تو کون، میں نہیں جانتا۔ اور جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کریم کہ حضور اس غلبے کو محض تائید خداوندی سے جانتے تھے، چھوٹی سی بات بڑی سی بات بن جاتی ہے، وہ یہ ہمیں یقین کیوں نہیں ہے اللہ پر، ہمیں اللہ پر یقین کیوں نہیں ہے کہ وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہماری حالت بدل سکتا ہے، کیوں نہیں یقین؟ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہم ڈرے ہوئے لوگ ہیں نا، ہم پسے ہوئے لوگ، اور یہ جو ناامیدیوں کے سائے ہوتے ہیں، پاکستان کے حالات، غزہ کے حالات، فلانے کے حالات،
یہ ہمیں روکتے ہیں اپنے حصے کا بیج بو کر ضرور جانا چاہیے، اپنے حصے کا کام کر کے ضرور جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت آپ کو دی ہے اسی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر، ہم فوج میں نہیں ہیں بابا، ہم کیا ہیں، علم میں، ہم نے علمی طور پر سمجھانا۔ تو اللہ پر یقین آ جانا یہ اللہ کی ہی ایک مہربانی ہے، نعمت، کہ اللہ پر یقین آتا، اللہ پر یقین نہیں آتا۔ فرمایا گیا نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، کبھی ایمان والے۔ یہ آیتیں پڑھ کر کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ فزادتہم ایمانا، یہ قرآن پڑھ کر اضافہ ہو جاتا ہے، بات سن کر اضافہ ہو جاتا ہے۔ گری ہوئی حالت ہونا، مایوسی کی حالت ہونا، وقتی ہونا وہ اور بات ہے، اور مستقل ہونا اور بات ہے۔ کبھی کبھار کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کیا ہوتا ہے، اینڈ بندے کو پتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں حالت وقتی ہے یار، کوئی کہا تمہیں میری عادت کا پتہ ہے، یہ ابھی وقتی ہے، میں نکل جاؤں گا، میں کئی دفعہ ان حالت سے گزرا ہوں، نکل جاتا ہوں۔ اس لیے وقتی حالت کو آپ نے ہمیشہ والی حالت نہیں سمجھنا، اور اس اللہ پر یقین آنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پر یقین کا مطلب ہے بندوں پر یقین نہیں، اللہ پر یقین، اور اللہ پر یقین آ جانا یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ مجھے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بانجے کو کہا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو، تم نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا 10 مرتبہ، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا گواہ ہے، بس یہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ پھر سونا ہے۔ انہوں نے یہ پڑھنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ 10 دن کے بعد انہوں نے کہا ماموں مزہ بڑا آ رہا ہے، بہن کا بیٹا تھا، کہا ماموں مزہ بڑا آ رہا ہے، کہا 15 دفعہ کر، اور بہن کہہ رہی تھی انہوں اپنے نال دا نہ بنائی، کہ انہوں اپنے نال دا بنا لیں، یہ نہیں بنانا۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو اور اللہ کچھ بنانا چاہے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ نے مجھے نہیں بنا سکتا، یہ سب تو خطرناک تھی، اپنے آپ باہر کر دو، دوسروں کو دیکھ کر ان کو تو حاصل ہے مجھے نہیں ہو سکتا۔ چلو میں اس طرح بھی ایک بات کر رہا ہوں، جب اللہ کریم کسی پر مہربان ہوتا ہے نا، اس سے چیزوں کی محبت چھین لیتا ہے، دنیا کی محبت چھین لیتا ہے، وہ بڑی سی بڑی چیز کو کہتا ہے میری ضرورت ہی نہیں، چاہیے ورنہ پریشانی ہوتی۔ تو اللہ پر یقین آ جانا یہ اللہ پر یقین آ جانا اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، مہربانی ہے کہ اللہ پر ہی یقین آ گیا۔ اگر میں کہوں کہ دانیال کچھ کرے گا انشاءاللہ بڑا ہو کے، مجھے تمہیں پر یقین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے، اور اگر تم میرا یقین توڑ دو تو تم میری امیدوں پر پورا نہ اترو، تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم سے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ میری امید کو نہیں توڑنا، کچھ کر کے دکھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہے ہی اکلا ہوئی، ہو رہا ہے کوئی نہیں، سب کٹ پتلیاں چل رہی ہیں، اور چلانے والا ایک اللہ جو چلا رہا ہے۔ تو یہاں پر حضور نے فرمایا، مولانا روم فرماتے ہیں غلبے کے وقت بھی حضور اپنے آپ کو عاجز ہی سمجھتے تھے، اور اس غلبے کو محض تائید خداوندی سے جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھینکا نا 70 کافروں کو بدر میں اور کنویں میں پھینکا، تو کیا سرکار نے فرمایا کافروں تم نے حق جان لیا، میں نے تو جان لیا جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، جو اللہ نے کیا جو میں سمجھ گیا، تسی پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ اور مزہ مرنے کے بعد ہی ہے، زندگی میں نہیں ہے، اور اس مرنے سے ہی بندہ ڈرتا ہے کہ ہوگا کیا، ہونا کچھ نہیں ہے۔
ادھر سے جانا ہے، ادھر اللہ کریم 70 گنا زیادہ آپ پر مہربان، 70 گنا زیادہ آپ پر مہربان۔ یہ میں بات کیوں کہی، اس پر کس پر قیاس کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، تو 70 ادھر 70 ادھر 70 ادھر 70 ادھر قبر مشاہدہ، تو کتنا مہربان ہے؟ 70 یہاں کچھ وہاں پر بہت کچھ، وہاں پر بہت کچھ۔ کئی دفعہ تو نا بندہ نا جذبے سے کہتا ہے او یار لکھ لو گل جو مرضی ہوئے، ایتھوں جان دی دیر اوتے اس تو زیادہ مہربانی ہے، کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، ڈر کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو رب کریم یہاں ہمیں گمراہ نہیں نہ ہونا دیتا، جس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں بھی ہمیں سوالوں کے جواب میں آسانی پیدا کر دے، ڈر کوئی نہیں۔ جیسے میں نے آگے بھی ایک کوٹیشن ایک بزرگ کی دی، انہوں نے فرمایا کہ انہیں ان سے پوچھا اللہ کریم میں بخش دے گا، بخش دے گا، مجھے یقین ہے بخش دے گا، لیکن پوچھے گا بخش سے میں تم دینا ہی سی اے دوسرے میرے واسطے کتنا کی کر کے ہے، کہتے یہ جملہ شرمندگی بن جائے گا ہمارے کہ معافی تو مل ہی جانی تھی، کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہاں اللہ کریم نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں نا، دی ہوتی ہیں، وہ ہم نکال ہی نہیں پاتے، بڑی صلاحیت رب کریم نے دی۔ مثلا آپ صابر بھی ہیں، آپ شاکر بھی ہیں، متوکل بھی ہیں، ٹھیک ہے، بندہ چاہے تو کئی زبانیں سیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا روٹی کا پرابلم ہے جو میں آگے نہیں جانے دیتا، مقابلے کا پرابلم ہے جو میں آگے جانے نہیں دیتا، کیونکہ میرے نبی نے کما حقہ جو بیان کر دیا نا، مجھے یہ ڈر نہیں کہ مشرک کرے گی، مجھے یہ ڈر ہے یہ روٹی میں آگے بھاگے، دنیا میں آگے بھاگے، اور میری امت کی آزمائش صرف مال۔ جب آپ اس کو بنیاد بنا لیں گے کہ آزمائش کیا؟ مال، بس یہ نبی نے فرما دیا کہ میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا، مال، دوڑ لگی ہے، مال۔ یہ کیا دادا بنے تو کیا ہوتا ہے؟ پوتی ہوتی ہے، یہ میری پوتی پیدا ہوئی، اب جو لڑکی والے آئے، ٹھیک ہے، وہ کافی کچھ لے کر آئے، کیا ہوتا ہے، کھلونے وغیرہ یا دیگر وغیرہ جو چیزیں لے کر آئے۔ میں اعتراض نہیں کو کرتا ہوں کہ اپنی میری عادتوں کو وہ جانتے ہیں، وہ جانا ان کا کام ہے، لیکن یہ ایک سزا ہے۔ کیسے سزا ہے؟ دو بندے تھے، دونوں نے گرمیوں میں شربت لگا لیا، ایک نے اس نکر پر ایک نے اس نکر پر۔ اب جب ایک بندہ اس کے پاس آیا، اے شربت بنا کے دینا یار، شربت بنایا، ان 2 روپے ملے۔ اب جب 2 روپے ملے نا، اسے پیاس لگی، وہ اس کے پاس گیا، چلو شربت بنا، حریف تھا نا، شربت پیا، 2 روپے اسے دیے، آگے اپنی دکان پہ، اسے پیاس لگی، وہ اس کے پاس ہے، چل بھائی بنا، اسے اس کو پی لیا، وہ 2 روپے گھومتے رہے، شربت ختم ہو گئی، وہ دے گے لگا رہنا، زندگی ختم، پیسہ تیرے پاس ایک لگا رہنا۔ اور بابا جب ضرورت ہو چیز ہونی چاہیے، بغیر ضرورت کے کیا کرنا ہے؟ جب ضرورت ہو کہ اللہ دے دے گا، کیا کرنے ہیں؟ اور میری ماں کے وہ پرانے برتن پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کام کے نہیں۔ میری ماں نے وہ جو دریا کٹی گئی تھی جیس کی اپنی، وہ آگے اپنی بیٹی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، وہ جو ماں نے لیا ہوتا ہے زیور، وہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، بس یہی کام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، بس ادھر 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 کام کھ نہیں تھا، ابھی وہ 2 روپے ہی کھاتے رہتے، دیندے رہو دیندے رہو دیندے رہو، وہ بڑا کام کر لو، کوئی خدا دا نا نہیں کریں۔ دیکھو میں نے تو میرے ذمہ تو کچھ آتا ہی نہیں نا، انہیں پتا ہوتا ہے کرنے کا، میں کہ یار کی کہا میرے ذمہ لگا، میں کی کہا کروں، میں مستحب عمل کروں، میں ذمہ یہ لگاؤں، میں نے کی کہا کر دی، ٹھیک ہے نہیں۔ نمبر کس بات کیا ہے؟ پیچھے بیس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ شریعت، میرے نبی کی بات، اس لیے میں وہ کروں گا، تم لوگ جو کرتے رہو،
تمہاری مرضی ہے دینا دھونا میں نکل گیا ہوں، بلکہ میں تو اور بھی نکل جا رہا ہوں. میں کہیں پر شادی ہو ماں پتر جان میں ٹھیک ہے تاڑے کام نے میرے کام ختم، اور کوئی کام نہیں ہے، اور بہت سے کام کرنے کے لیے یہی دنیا داری چلتی رہتی ہے ہماری. اچھا تو میری گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ مال آزمائش ہے. مال کہتے کمانا ایک ہنر ہے، لگانا 70 ہنر ہے. کہ لاندے کتنے پہ ہو اور کس کام پہ لاندے ہو؟ یہ 70 ہنر ہے. کمانا کوئی کمال نہیں، لیکن جو لگانا ہے وہ 70 ہنر ہے. میں ایک اور مثال ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے پر ایک دن فاقہ گزرے، ایک دن بھوکا رہے، رولا نہ پائے، نہ شکری نہ کرے، ذکر نہ کرے، منگے نہ، اللہ تعالیٰ اس کا 1 سال کا راشن کھول دیتا ہے. نبی کا فرمان، وہ چاہے تو کر لے. ایک بندہ آیا حضور کے پاس اور عرض کی سرکار کچھ نہیں، کچھ تو ہوگا. گھر چہ پہ کہ سارے اللہ کے نام دے بن گئے. وہ گھر میں کیا جو کچھ بھی تھا بانٹ دیا اللہ کے نام. کچھ دنوں کے بعد وہ خود بانٹ رہا تھا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ خود بانٹ رہا تھا. ہم چیزیں بچا رہے ہیں، لگا نہیں رہے. لگانے والے کو ملے گا، لگانے والے کو ملے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے اس میں یہ مطلب نہیں کہ میں خدا ناستہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ لگائیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ ایک کامن بات ہے. میں بھی اس کھیل میں شامل، جس کھیل میں آپ ہیں. اگر میں یہاں اللہ کریم کی بندگی کے لیے ہوں تو آپ بھی ہیں، سارے برابر، کوئی کم تر نہیں، کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، سب ایک دائرے میں. میرا حساب کتاب زیادہ سخت ہوگا آپ لوگوں کی نسبت. میرا حساب کتاب زیادہ سخت ہوگا کہ کیا میں نے آپ کو گمراہ کیا، میں نے آپ کو غلط بتایا، میرا کردار گھر میں باہر میں کہاں پر کیا تھا. میرا حساب کتاب زیادہ سخت ہے آپ لوگوں کی نسبت. اس لیے میرا نبی جو تھے وہ گھر سے باہر نکلتے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من اضل و ذل و ذلہ، اللہم انی اعوذ بک من اضل و ذل و ذلہ و ذلہ و اظلم و اجہل و یجہل. یا اللہ نہ میں ظالم بنا، نہ کوئی میرے تو ظلم کرے، نہ میرے پیر پٹکن، نہ میں گمراہ ہوا، نہ کسی نے گمراہ کرا. ٹھیک ہے جی. اور یا اللہ نہ میں کسی جاہل بناواں، نہ میں جاہل بنا. میرے نبی دعائیں کر کے باہر نکلتا. میں بھی جب گھر ادھر آتا ہوں میں دعائیں کر کے آتا ہوں. نہ میں گمراہ ہونا چاہتا ہوں، نہ گمراہ کرنا چاہتا ہوں، نہ بھٹکنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو بھٹکانا چاہتا ہوں، نہ جاہل بننا چاہتا ہوں، نہ جاہل بنانا چاہتا ہوں، نہ ظالم بننا چاہتا ہوں، نہ مجھ پر ظلم کیا جائے. میرے نبی کی ہر دعا میرے لیے ہونی چاہیے اور اس میں حصہ مانگتے رہنا چاہیے. جب تم نے مٹی پھینکی، کہتے جنگ بدر میں جب کیا حضور علیہ وسلم نے ایک مٹی پھینکی اور اس سے کافر مغلوب ہوئے، تو اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا جب تم نے مٹی پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کریم آپ سب کے اعمال فرماتا ہے میرے لیے، میں ہی کرتا جی بھائی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تو ہم کہتے ہیں نا، کہتا ہے جو تقدیری لکھا نا میں لکھا جی، جو ہوتا پہ میری وجہ نہ، گمراہ میری وجہ نہ، ہدایت ہے کوئی ہے میری وجہ نہ. اللہ نے سب کچھ اپنے پہ لے لیا. کائنات میں چلانے والا کون؟ اللہ. اللہ نے اپنے سے لکھا. تقدیر کا مالک کون؟ جو کچھ لکھا ہے ہو کر رہے گا. خدا فرمان سب کچھ. لیکن میں نے بتایا تھا کہ آپ کا صرف ایک کام ہے، اللہ نے اندہ بنا پر تھی ایک کام کرنا ہے. تو کیا اگر اچھا ہو جائے تو کہنا یا اللہ تیرے والوں، اور جب برا ہو جائے ہاں یا اللہ میرے والوں، تیرے والوں ہے نہیں. بس آپ کا یہ عمل آپ کو جنت میں لے جائے گا. یہ بخشش کا ایک بہت اچھا وظیفہ ہے. یہ اچھا کرنے پر یا اللہ تیری طرف سے، اور برا کرنے پر یا اللہ میرا ہے. وہ بھی اللہ کے لیے.
جیسے ہم کہتے ہیں حال کے خیر بھی وہی ہے اور حال کے شر بھی وہی ہے، دونوں معاملات اسی کے، دوسرا کوئی نہیں. شیطان کو کوئی طاقت نہیں حاصل. بندہ کہنا شیطان کو بہت طاقت ہے، کوئی حاصل نہیں. وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت میں سے ایویں ہی، بس ایویں ہی، زیادہ نہیں. کیونکہ اللہ بڑا ہے کہ شیطان؟ جدے چاہے گناہ نیکیاں تبدیل کر دے، جدے کو چاہے خوش ہو کے انعام دے دے. کسی کو کیا پتا کیا ہونا ہے اور کیا ہو جائے گا، معلوم ہی نہیں. کیوں میں سارے لگے ہوئے، کیوں میں سارے لگے ہوئے. جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دل کی آنکھ کھول دے، اور جب دل کی آنکھ کھول دے نظر کو نظارہ بھی چاہیے. یا اللہ نظر کو نظارہ بھی تو عطا کرنا. یہ نظر جس کو دیکھنا چاہتی ہے وہ دکھا بھی تو صحیح، تاکہ اس سے نظر کو جو ہے وہ جو نور ملا ہے وہ نور جو ہے وہ ان کو دیکھنے والا بنے جو ہمارے نبی ہیں، ان کو دیکھنے والا بنے، تجھے دیکھنے والا بنے. اگر اس نور کو یہ صلاحیت حاصل نہ ہو، صرف دنیا ہی دیکھتا رہے اور دنیا کے پیچھے نہ دیکھے تو پھر مزہ نہیں نہ آتا. جیسے میں نے آگے بیان کیا کہ اللہ کریم نے بھیجا نا جا کے جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لے کے آیا، میں انسان بنانا. مٹی نے بڑا رولا پایا، چیخا ماری ہیں، واپس آ گیا اللہ بڑیاں چیخا مار. ایک دوسرے فرشتے نے کر لیا، وہ بھی آ گیا یا اللہ بڑیاں چیخا مار. ملک الموت علیہ السلام نے کر لیا، جائیں مٹی لے کے، مٹی لے کے آئے. انہوں نے چیخاں بڑیاں ماریاں زمین نے. انہوں نے گل سنو تھوڑی چیخاں کی مجھے پرواہ نہیں، میرے اللہ کے حکم کی گل چلا جی. میں چلے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت، اب کے بعد ان سب کی جانیں بھی تو نکالے گا. یا اللہ تیری کہڑی کسوڑی چ پان لگا، یہ تو میں گالا کھڑن گے، برا بلا کہنے گے، کہا نہیں کریں نکالے. ہم بیماریاں اتنی پیدا کریں گے، کینسر نہ مر گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، فلانا ہو گیا، اینجی کہیں گے. یا اللہ یہ خاص لوگ ہون گے وہ بیماریاں کے پیچھے مینوں بھی تو دیکھ لین گے. یہی ہے اگر تینوں دیکھ لیں گے تو تیرے پیچھے مینوں بھی تو دیکھ لیں گے. سب کے پیچھے ہے کون؟ ٹھیک ہے، اس لیے سب کے پیچھے ہے ہی اللہ. شیطان کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. وہ نہیں گمراہ کر سکتا جنہیں وہ چاہتا ہے، اس تو بعد نہیں. یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ گمراہ میں ہی کیوں، میرے لیے یہ کیوں. اللہ تعالیٰ ہمیں گندی نالی کا کیڑا بنا کر رکھے تب بھی ٹھیک. اپنی اوقات وہی رکھے جو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اپنے بدلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، نہیں بیٹے کہہ رہا، لیکن جہاں پر آپ دوسروں سے مقابلہ کر رہے ہیں نا وہاں پر آپ کو احتیاط کرنا ہے. کہ میں کسی سے مقابلہ نہیں کرتا، اتنے علماء، اتنے پیر، اتنا کچھ، کہ میں کسی سے مقابلہ میں اپنا کام کرتا ہوں. میں کسی سے مقابلہ کرتا ہی نہیں. بڑی بڑی جماعتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، میں نے اپنا حساب کتاب دینا. جو 10 بندے میرے کو آئے، میری کلاس کتنے بندے دی؟ 10 بندے دی. اگر میرے 10 پاس ہو گئے 100%، جنہ کی کلاساں لکھ دیا ہوں پاس 2000 ہوں کنے پرسنٹ؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایسا ہی کافی پاس کرانے پھر تھوڑے کو پاس کرانے بس، زیادہ کی ضرورت ہی نہیں، زیادہ کی ضرورت نہیں. مجھے اپنے پیر مرشد کی بات یاد آ گئی کہ اپنے پیر مرشد سے بڑی محبت کرتے تھے. اسکول ٹیچر تھے. کہتے کہ پیغام آیا کہ وہ وہاں پر پروگرام ہے، تو میں اسکول چھوڑ کر کلاس چھوڑ کے چلا گیا. کسی نے کمپلینٹ کر دی، بندہ آ گیا، انہوں نے چیک کیا باقی کلاس میں نہیں تھے. آپ واپس آئے، پوچھا کہاں پر تھے؟ کہا کہ میں اپنے پیر مرشد کے پاس گیا ہوا. اس بندے نے غور و فکر کیا، کہا اگر تمہاری کلاس فیل ہوگی نا تو سخت سزا تمہیں دلواؤں. آپ کی ساری کلاس 100% پاس ہوگی. اس نے رپورٹ میں لکھا، میں نے خود دیکھا تھا کہ وہاں پڑھا رہا، یہ کمپلینٹ بوگس ہے. کہتا جڑا بندہ اتنی محنت کروا رہا ہے، غائب ہو گیا کوئی گل، لیکن اس کا بچے جو ہے 100% پاس. یہ انہوں نے ہمیں خود واقعہ سنایا، کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں 1947 سے پہلے کی بات ہے. ان کی پیدائش 1919 کی، جو اس سے پہلے کی بات نہیں، اس کے بعد بھی ہو سکتی جب یہ سنائے. پھر ایک دفعہ ہمارے لگے
کہ پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تو پروگرام تھا، تو میرے میٹرک کے پیپر تھے، میں 2 پیپر چھوڑ کے چلا گیا. کہتے ایک ہندو میرا دوست ہے میرے پیچھے پیچھے آیا، یار نہ چھوڑ یار تیری مہربانی ہے یار نہ چھاڑ. کہتے یار میں جانے ہی جانا. چلے گئے، واپس آ کے پیپر ہو چکے تھے. جو پیپر چیک کر تھا نا اس نے دیکھا کہ لڑکے نے پیپر بہت اچھے کیے ہوئے، 2 پیپر کیوں مس ہیں، بلایا نہیں. پیپر کہاں گئے تھے انہوں نے دسیا، اپنے پھر مشکل چلا گیا تھا. اس معاملے بڑے سچے سن، سیدھی گل. اچھا انہوں نے کہا پیپر کر لو گے، انہوں نے کر لیا. انہوں نے اسی ٹائم ہی انہوں نے دے دیا، کہتے کر. کہتے میں 2 ہی پیپر کر کے دیتے. لیکن میں جدو اتنے گیا نا گل چل گئی، پیر مٹھا رحمۃ اللہ گیا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی آ گئے ہو جی صحیح آ گئے. تو کسی نے کہا صحیح پیپر چھڑ کے آئے، پیپر چھوڑ کے آئے تو دونوں جہانی پاس دعا دیتے. وہ واپس آئے، یہ معاملہ ہوا اور جب رزلٹ نکلا تو آپ پاس تھے. اب بندہ کہے نا کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے، یہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کو سمجھ آئے. جنہیں نہیں ہونا کہنا نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ میں تمہیں اپنی چیز نہیں دے سکتا، تم مجھے اپنی نہیں دے سکتے. جدو تاری اپنی چیز تمہیں مل جائے گی نا آپ ہی سمجھ آ جائے گی، جی اگر نہیں ملے گی. اچھا جب تم نے مٹی پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی، اسے اللہ نے پھینکی. میں نے آگے بتایا کہ ہر کام ہی اللہ کا، حضور کا کام بھی اللہ کا ہے، آپ لوگوں کا کام بھی اللہ کی طرف سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کرنے کی توفیق تیری طرف سے، برائی سے بچنے کی توفیق تیری طرف سے. جو ہو رہا ہے یا اللہ تیری مرضی، اور جہاں پر بھی تو ہمیں رکھے تیری مرضی. فرض کریں میری نمازیں قضا ہونی شروع ہو جائیں، دکھ محسوس کروں یہ نمازیں قضا ہو گئی، بھاگوں گا نہیں، میدان نہیں چھوڑوں گا، یہ نمازیں قضا ہو گئی. کیونکہ کہیں نہ کہیں پر غلطی ہوئی. جیسے بزرگوں کے قصے آتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نہ تہجد چھوڑنی شروع ہو گئی. جب تہجد چھوڑنی شروع ہو گئی سمجھ نہ آئے کہ مسئلہ کیا پڑا. ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو اوپر سے 2 پرندوں کی آوازیں سنائی دینی شروع ہو گئی. ایک نے کہا معلوم ہے تہجد چھوٹ رہی ہے؟ کہتے ہاں معلوم ہے. کہتا کیوں چھوٹ رہی ہے؟ دکان سے کھجورا لین گیا سی، 1-2 کھجورا تھلے ڈگ پہ اپنی سمجھ کے لفافے چ پا دیا. ایسے مر تہجد چھٹی ہے ہی نہیں سر. واپس گئے 2 کھجورے لی واپس گئے، اللہ معاف کر. اب بندہ جانے کیا ویسے بھی ہوتا ہے. تو میں کیونکہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مشاہداتی زندگی ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہو، اور دعا مانگے مشاہداتی زندگی ہو بھی نہ نہیں چاہیے. جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان بہت اچھا. مشاہداتی زندگی میں پکڑ زیادہ، اس میں اور کیا کہتے ہیں نا نرمی بڑی ہے. جیسے شریعت میں کئی ہے نہ پڑھ نفل کوئی گل نہیں، ایک مستحب کام نہیں کریں نہ اگر اب حضور کی جگہ پر ہوگا تو تہجد بھی فرض کرتے جانے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. پہلے وہ پوری رات پڑھو، پھر ادھی رات کر چھڑیا، پھر کہ جنہ فقرہ ما تیسر من القرآن، جنہ قرآن ہے آسانی نہ پڑھ، پھر آخری آیت مقرر کر دیں. اس لیے اگر کہیں چھوٹنا شروع ہو جائے تو اس کی بنیاد ڈھونڈیں، ہو کیا رہا ہے، چھوٹ کیوں رہا ہے، اس کا حل نکالیں کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو پکڑنے کی کوشش کریں. تو سزا مل گئی نا. نماز چھوٹ جانا بھی سزا ہے کہ اللہ کہتے میں یار چھٹ پر میں تینوں اپنے قابل ہی نہیں سمجھ بیان کرتا. کیونکہ وہ جب قبول کرتا ہے تو بندہ قابل بنتا ہے، وگرنہ ڈگریاں آپ کے پاس ہو کچھ بھی نہیں. جس وقت اس نے قبول کرنا نا ڈگری نہ بھی ہو کام ہو جائے. تو اصل مسئلہ تو گھر کا سرکٹ چلنا ہے نا، ڈگریاں نہیں. اصل مسئلہ گھر کا سرکٹ چلنے کا. تو اس کے ہر کوئی بندہ اپنی اوقات کے مطابق اس کے ہی انڈر ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے جس کا نام اللہ ہے.
تو جب تم نے مٹی پھینکی تم نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. حضور نے قیدی سے فرمایا کہ تم پر میری ہنسی اسی وجہ سے نہ تھی کہ تم قیدی بن گئے تھے، میں تو اس لیے ہنس رہا تھا کہ میں تمہیں قید کر کے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں، اور اس بات پر تعجب کر رہا ہوں کہ باوجود دشمنی کے تمہیں آگ سے بچا کر سبزہ زار میں لے جا رہا ہوں. جب کب ایک مفہوم بنایا نا، کہانی بنا رہے ہوں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک یہ تھا کہ رب چاہتا تھا گردنہ اڑا دو، رب یہ چاہتا تھا گردنہ اڑا دو، حضور نہیں چاہتے. اور حضور کو اختیار حاصل تھا کہ فیصلہ آپ کا ہے. سورہ محمد کی فلاں آیت ہے، مجھے بھول گیا کہ فیصلہ آپ کا ہے. اس کے فیصلہ آپ نے وہی کیا جو آپ کا دل چاہا کہ فدیہ لے کر یا کوئی تعلیم دے دے چھوڑ دیا جائے. وگرنہ قرآن پاک میں فرمایا کہ میں وہ پہلے سے ہی مقرر نہ ہوتا تو آپ کو کیا کہتے ہیں آزمایا جاتا، عذاب کا لفظ ہی بول دیں گے، تو پہلے ہی مقرر کر دیا جائے. اختیار ہے آپ. نبی کو کیا کہتے ہیں شریعت بیان کرنے میں، قرآن کی شرح کرنے میں نبی مختار کل ہے. جو فرما دیا ٹھیک ہے، کر دیا. تو اس لیے کہا کہ میں تمہیں جنت میں لے کر جا رہا ہوں. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرما دیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو؟ لیکن نبی نے ٹائم دینا بند نہیں کیا. انہی میں سے نکلے مسلمان. طائف کی بستی میں پتھر کھا کر باہر نکل کر میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے مسلمان نکلے. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. ولید بن مغیرہ قرآن میں ذکر حرامی ہے، اس کا بیٹا خالد بن ولید سیف اللہ کہلائے، اسی اللہ کی. ابو لہب کی اولادیں ایمان والی ہوئی، فتح مکہ کے لوگ. حضرت عقیل چاچا ابو طالب کے بیٹے مسلمان ہوئے فتح مکہ پر. اللہ نے نکالے پھر سارے، اور میرے نبی کی مرضی یہی تھی مسلمان بلا کے اپنے رشتہ داروں یار وہ نہیں آیا ابھی تک مسلمان، وہ نہیں آیا مسلمان. نبی کا کام ہی لے کے ساتھ چلنا. یہاں قیدیوں کو بھی پھنسا کر لے کر جا رہے ہیں. فرماتے جب توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو وہ انسان کو بخوشی یا جبرن رائے راست پر لے آتی ہے. کیسی گل ہے کہ جب توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے. ادھر دیکھ، میں نے کیا بولا ہے؟ ادھر ادھر دیکھے گا تو سمجھ کیسے آئے گا؟ نظر کس پر ٹکانی؟ مجھ پر، ادھر ادھر نہیں. ٹھیک ہے، کتنی دفعہ تجھے سمجھانا پڑے گا. جب توفیق الہی سمجھتا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہوئی ہے. جب اللہ کی مرضی ہو، جب توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو انسان کو باخوشی یا جبرن، دل چاہے نہ چاہے، رائے راست پر لے آتے. کیونکہ اللہ چاہ رہے ہوتا نا، اور چاند آتے پھر خوشی یا نہ خوشی ہوئے جبرن آ جا. عام انسان خوف اور ڈر سے راہ ہدایت پر چلتے ہیں. عام انسان خوف اور ڈر سے راہ ہدایت پر چلتے ہیں، اور اولیاء کرام اپنی خوشی اور بصیرت سے راہ راست پر چلتے ہیں. بصارت اس کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں. تو اس طریقے سے چلتے ہیں. جب نکاح کیا جاتا ہے، شادی کی جاتی ہے، جب نکاح کیا جاتا ہے لڑکا اور لڑکی کی، ٹھیک ہے، کتنے بندے ہونے چاہیے؟ کتنے بندے ہونے چاہیے کہ ہوئیے گا نکاح؟ نہیں پتا. 2 گواہ ہونے چاہیے. کتنے؟ 2 گواہ ہونے چاہیے. 2 گواہ کا مطلب 2 بندے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، 2 بندے ہوں اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو قبول کر لیں تو نکاح ہو جاتا ہے. یا ایسا سے سمجھاؤں گا نا. وہ ایک محفل تھی شادی کی، تو لڑکی لڑکا آپس میں مذاق کر رہے ہیں، رشتے دار سارے بیٹھے ہیں. نہیں میں نے شادی کرنی، کرنے من قبول ہے، میں نے تو قبول ہے. بس
اگلے نے کہا پا تیری شادی ہو گئی. کہنا کہدی شادی نہ میں تیر نہ فلانا نہ مولوی آیا نہ کچھ. کہتے جب وہ بول گواں کی موجودگی کرتے لتا تو ہو گئی. یہ مذاق بھی ہو جاتی, ہسی خوشی بھی ہوتی, نفرت بھی ہو جاتی. جس طرح مرضی کر لو, جتنے بھی تھی یہ گل کرو کی ہوئے گا, نکاح ہو جائے گا. اس لیے دھیان سے ایجاب و قبول نہیں. مذاق سے بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں پر بیٹھے ہوں تو مذاق کر لینا پیا. میں تو ابھی حالت تھی نہ میں مذاق کیا. مذاق کوئی نہیں ہے. شریعت مذاق نہیں دیکھتی. میں تو گال کٹی سی ویسے مذاق ہی نہیں. مذاق میں گالی ہے ہی نہیں. گالی تو مذاق میں بھی تو ہوگی تو جہنم میں کچھ نہ کچھ تو لگے گا. اس لیے مذاق میں کوئی چیز نہیں. قسم, نکاح, طلاق مذاق میں بھی ہو جاتا ہے. اسے دھیان سے, مذاق کوئی نہیں. کتنے بندے, لڑکا لڑکی اور 2, یہ 2 ہونے چاہیے, باقی پھر